اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شق قمر کا واقعہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آتی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند درمیان سے پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا نیچے کی طرف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو بلا کر فرمایا، میرے اس معجزے کی گواہی دو۔ بخاری مسلم۔ یہ حدیث مشکات شریف جلد 5 میں بھی موجود ہے۔ چاند کے دو ٹکڑے ہونا ایک ایسا سچا واقعہ ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ روایت کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی اور بہت سے محدثین نے آگے نقل کی۔ علماء کے نزدیک یہ صحیح روایت ہے اور اتنی بار بیان ہوئی ہے کہ اس پر یقین پکا ہے۔ بخاری مسلم اور دیگر بڑے محدثین نے اسے کئی طریقوں سے بیان کیا ہے، اس لیے اس پہ شک نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خود قرآن میں اس کا واقعہ کا ذکر ہے۔ اگر یہ صرف قیامت کی نشانی ہوتا تو قرآن میں وہ آیت نہ آتی جس میں کفار نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جب شب ابی طالب میں محاصرے کے دن تھے، لوگ صرف حج کے دن ہی باہر نکل سکتے تھے۔ حج کا دوسرا سال چل رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منی میں موجود تھے اور چاند پورا نکلا ہوا تھا۔ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور ان کے ساتھیوں نے کہا، اگر آپ سچے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 حصوں میں بٹ گیا۔ ایک ٹکڑا کوہ ہیرا کے اوپر اور دوسرا پہاڑ کے دامن میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کافر کو نام لے کر کہا، اے فلاں گواہ رہنا۔ سب نے یہ منظر دیکھا۔ بیچ میں پہاڑ نظر آ رہا تھا، مگر کفار نے کہا یہ جادو ہے۔ ابو جہل نے کہا اس کی مزید تحقیق کریں، اگر یہ جادو ہے تو صرف ہم پر ہوا ہوگا، دوسرے شہروں کے لوگ تو متاثر نہیں ہوں گے۔ پھر جب دور کے لوگ آئے اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ اور حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عینی گواہ تھے۔ یہ واقعہ مسند احمد، بخاری مسلم، ترمذی اور تفسیرہ بن کثیر میں الفاظ کے تھوڑے فرق کے ساتھ موجود ہے۔ کچھ لوگ اس کے باوجود انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے وقت ہوگا۔ ضیاء القرآن میں لکھا ہے کہ ان شک ماضی کا لفظ ہے، مگر اس کا مطلب مستقبل بھی ہو سکتا ہے۔ عربی میں یہ عام ہے، جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر یہ ہوا ہوتا تو دنیا میں مشہور ہوتا، تاریخ اور فلکیات کی کتابوں میں ذکر ہوتا۔ اس پر علماء نے جواب دیا کہ یہ واقعہ شام کے وقت ہوا۔ اس وقت عرب کے مغرب میں دن تھا، اس لیے وہاں نظر نہیں آیا۔ یہ واقعہ اچانک ہوا، لوگ نہیں جانتے تھے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے، اس لیے کوئی تیاری یا خاص انتظار نہیں تھا۔ ممکن ہے کسی نے دیکھا ہو مگر وہ پڑھا لکھا نہ ہو، یا لکھا ہو اور ضائع ہو گیا ہو۔ ان سب باتوں کے باوجود صحیح احادیث میں ثابت شدہ واقعہ کو غلط نہیں کیا جا سکتا۔ شق قمر دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا عظیم اظہار تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار زمین تک محدود نہیں بلکہ آسمان کی چیزوں پر بھی ہے۔ تمام مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر چلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں، ڈوبتا سورج واپس لے آئیں، بارش برسوا دیں یا روک دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں اور یہ ان میں سے ایک ہے۔ علماء ہمیشہ ان معجزات کا ذکر کرتے آئے ہیں تاکہ ایمان تازہ ہو۔
اللہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ شکریہ۔